بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے پوچھا ہے جی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ بتتا ہے کہ بے شک پکی بات ہے نماز کا اہتمام، یعنی کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو یہ نماز تمہیں بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور کر دے گی، تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے قریب نہیں آنے دے گی۔ تو بھائی نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ نماز تمہیں روکے گی بے حیائی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن نمازی ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ یہ کتنا زبردست سوال ہے کہ آیت کا تقاضا تو کیا ہے کہ جو نمازی ہو وہ نافرمانی کے قریب نہ جائے، آیت تو یہ تقاضا کر رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ ایک نمازی بھی ہے لیکن دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک پکی بات ہے نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور اللہ کی نافرمانی سے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ بے شک پکی بات ہے نماز روک دیتی ہے بے حیائی سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ ایک ہے روکتی ہے اور ایک ہے روک دیتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیسے جی؟ ایک استاد یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی استاد اپنے شاگرد کو روکتا ہے تو استاد کا روکنا یہ اور چیز ہے، باپ کا روکنا یہ اور چیز ہے، لیکن روک دینا یہ اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا کسی نافرمانی میں مبتلا ہے، شاگرد کسی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو استاد کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے کہ بیٹا ایسا نہ کرو، باپ کہتا ہے بیٹا ایسا نہ کرو، تو یہ باپ کا روکنا ہے، لیکن اسے روک دینا یہ باپ کے پاس کی بات ہی نہیں ہے، استاد کے پاس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو وہ رکے گا، اس کا اپنا ایمان کیا ہے کہ اسے روکے گا؟ باپ تو صرف اشارہ کرتا ہے، استاد صرف اشارہ کرتا ہے، تو باپ اور استاد یہ روکنے والے تو ہوتے ہیں لیکن روک دینے والے نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح یہ جو نماز ہے نا، یہ روکتی تو ہے لیکن روک دینے والی نہیں ہوتی۔ تو آپ کہیں جی استاد اور شاگرد کا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بول کے کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ نماز نہ روکتی ہے نہ روک دیتی ہے۔ اگر یہ روکتی ہے تو اس کا روکنا ہمیں دکھائیں۔ تو بات یاد رکھیں کہ جو بھی کامل طریقے سے نماز پڑھنے والا ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ نماز کا حق ادا کرتا ہے، تو جس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے قریب جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے کہ ایسا نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ حقیقت میں کون روک رہا ہے؟ وہ یہی نماز کی حلاوت اور مٹھاس ہی تو ہے بھائی۔ تو اس لیے ہم اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں۔ کیوں؟ نماز جاندار تو سارے کام شاندار ہیں۔ جیسے جیسے بندہ نماز میں قیمتی بنتا چلا جائے گا ایسے ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نماز کتنا بڑا انعام ہے کہ نماز تو درکنار، نماز کا جو ذریعہ ہے نا وضو، اس وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من توضا فاسبغ الوضوء، کہ جو وضو کرے کامل طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، بہترین سنتوں کا، آداب کا، مستحبات کا وہ لحاظ کرے، ثم قال، اور پھر وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے، کون سا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے آٹھوں دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے جو وضو ہے اس پر یہ مل رہا ہے۔ تو جو بندہ کامل طور پہ نماز ڈھنگ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا خوش ہو گئے۔ اس لیے محترم بھائیو، پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں نا جی، پورے قرآن میں آپ جھانکیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ نماز پڑھو، بلکہ آیا کہ نماز قائم کرو۔ تو نماز کا پڑھنا اور چیز ہے، نماز کو قائم کرنا یہ اور چیز ہے۔ جو بیچارہ مہینے میں ایک دفعہ نماز کے لیے آ جائے تو ہم کہیں گے یہ بھی کیا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، لیکن نماز قائم کرنے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نماز قائم کے اندر جماعت کا پھر لحاظ کرنا پڑے گا، جماعت کو حاصل کرنے کے لیے پھر تھوڑی سی سبقت کرنی پڑے گی،
کوشش کرنی پڑے گی۔ ظہر کی نماز ہے تو پہلے سنتے ہیں، جو فرضوں سے پہلے ہیں وہ سنتے ہمیں پڑھنی پڑے گی، تو قائم کرنے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، جب ہم نماز قائم کرنے والے ہوں گے نا جی، نماز قائم کرنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے کا حق ادا کریں گے، تو اس وقت پھر اندر ایک داعیہ پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ آپ اللہ کی نافرمانی کے قریب جائیں گے نا، تو پھر یہ جو نماز ہے نا، یہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑے گی اور آپ کے ضمیر پہ یہ دستک دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔